اب آگے چل کے ہم ووکیبلری سیٹ میں سے تفصیل سے گزرنے لگے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے معلوم کر لیں کہ واٹ از دا پرپس آف گوئنگ تھرو دا ووکیبلری لسٹ۔ ہم 1000 الفاظ کے ووکیبلری سیٹ میں سے گزرنے لگے ہیں، جس میں سے کہ کچھ الفاظ نکال دیے گئے ہیں جو کہ شاید مناسب نہیں تھے، کیونکہ اسٹینڈرڈ ووکیبلری لسٹ ہے جو کہ آپ کو ویکیپیڈیا سے یا کسی اور ریسورس سے مل سکتی ہے، اور اس کے تاریخی حوالے بھی ہم نے ذکر کر دیے۔ لسٹ ظاہر ہے کہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اس میں سے کچھ الفاظ نکالے گئے ہیں، تو یہ 1000 سے کچھ کم الفاظ کی لسٹ ہوگی۔ لیکن ہم اس کو یہی کہیں گے کہ ہم یہ 1000 الفاظ والی ووکیبلری لسٹ کور کر رہے ہیں۔ دیگر جو ووکیبلری لسٹس ہیں 1500 الفاظ کی اور 2525 الفاظ کی، جو کہ 2000 الفاظ کے ساتھ کچھ اضافی الفاظ کی ہے، وہ آپ کو اس کورس کے ساتھ دے دی جائے گی، اس کو آپ خود سے کور کریں گے۔ لیکن ابھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ واٹ از دا پرپس آف گوئنگ تھرو دا ووکیبلری لسٹ، اس کا مقصد کیا ہے، ہم ذخیرہ الفاظ کی اس فہرست میں سے کیوں گزرنا چاہتے ہیں، اس بات کو ابھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارے 3 مقاصد ہوں گے۔ پہلا مقصد، پریکٹس ریڈنگ دیز ورڈز ود کریکٹ پروننسیشن، کہ الفاظ کو صحیح طرح سے پڑھنے کی مشق کرنا۔ آپ کو یہ پڑھ کر سنائے جائیں گے، آپ بھی اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار میں نہ سمجھ آئے اس کو بار بار دیکھیں۔ الفابیٹیکل آرڈر میں، یعنی جس ترتیب سے حروف آتے ہیں اسی ترتیب سے اس لسٹ کو ہم کور کریں گے۔ ہر حرف کی لسٹ کا ویڈیو لیسن الگ ہے، اس لیے آپ اس کو بار بار بھی سن سکتے ہیں۔ فہرست کو اپنے سامنے رکھیں گے اور ساتھ مشق کریں گے۔ اگر پرنٹر کے ذریعے سے پرنٹ لے لیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھیں اور ساتھ اردو ترجمہ بھی لکھیں گے، جس کے حوالے سے دوسرے پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ انڈرسٹینڈ دا میننگ، کہ آپ الفاظ کے معنی کو سمجھ سکیں۔ نہ صرف کہ ہم اس لسٹ کو، اس فہرست کو کور کریں گے، بلکہ ان کے معنی بھی ساتھ ذکر کریں گے، اور دیگر جو فہرستیں آپ کو ساتھ دی جائیں گی ان کے معنی آپ خود تلاش کر کے لکھیں گے۔ تیسرا مقصد، یوز ایچ ورڈ ان سینٹینس along ود اردو ٹرانسلیشن، کہ آپ ہر لفظ کو جملے میں بھی استعمال کر سکیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی کر سکیں۔ اس کی تفصیل آگے چل کے آنی ہے، لیکن اگلے لیسن میں ہم تیسرے نقطے کی مزید وضاحت کریں گے جو کہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ اس ووکیبلری لسٹ کی فائل کو دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ الفاظ جانے پہچانے ہیں، تو سیدھا آپ ان کو جملوں میں استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور ساتھ اردو ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے۔ بصورت دیگر آپ آگے آنے والے اسباق میں، جن میں کہ ووکیبلری لسٹ کو تفصیل سے کور کیا جائے گا، ان کو پروناؤنس کیا جائے گا، یعنی ادا کیا جائے گا تاکہ آپ اس کو سن سکیں، ان کا اردو ترجمہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ پہلے سے اس قابل ہیں کہ آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں، آپ الفاظ کو صحیح طرح سے ادا کر سکتے ہیں، آپ کو ان اسباق کو سننے کی ضرورت نہیں، تو آپ ان سے آگے نکل جائیں گے، اور جو ترتیب ہم اگلے لیسن میں ذکر کرنے لگے ہیں آپ اس کے مطابق جملوں کی مشق کرنی شروع کر دیں گے۔ اب ہم نے جملے کس قسم کے بنانے سیکھنے ہیں وہ ہم اگلے لیسن میں بتاتے ہیں، تاکہ آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھ جائیں کہ ووکیبلری سیٹ کو جان جانے کے بعد بس آپ نے وہ کرنا ہے جو کہ اگلے لیسن میں ہم بتانے لگے ہیں، جس کی کہ کچھ مشق ہم نے ووکیبلری سیٹ کے اسباق ختم ہو جانے کے بعد کرنی ہے۔ تو اگلے لیسن میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے تیسرا نقطہ جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، یوز ایچ ورڈ ان سینٹینس along ود اردو ٹرانسلیشن، اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔